اچھا، ایک کالر بھی ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرح، اپنا سوال بتائیے گا. حضرت جی ہمارے ساتھ ہیں. جی حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں نا 10 سال سے عبدال شہید مشرق ہوں. الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے گئے وظائف سے بہت کچھ پایا جی ہے. ربنا حب لنا میں نے دعا نماز میں پڑھتی ہوں، اور خاص طور سے ربنا انزل علینا کی وجہ سے میں 2018 میں نا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئی، اور 625 دفعہ جو شکیلا کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے. حضرت جی آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ پایا ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے نہ ذاتی گھر کی خواہش دل میں رکھتی ہوں. میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو اس کے لیے پلیز دعا کر دیں، کوئی مجھے بتا دیں کہ وضو میں کی بہت دعا پریشان ہوں اس چیز. وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ لیکن میں وضو کی دعا بھی تقریباً ایسا 16 سال سے پڑھ رہی ہوں. نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ چکھ رہی ہیں. پڑھنے اور چکھنے میں فرق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا وضو کے دوران بھی، چاہے جتنی بار پڑھ لے، اور کھلا بھی، بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے. کیونکہ بڑا گھر ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ ارے اللہ اکبر. اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دی. اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں، اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے اللہ اکبر. پہلے ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، ہاں معذرت کی. معذرت. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ بڑا گھر عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اکبر. وبارک لی فی رزقی، کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل تو سکے. بڑا گھر چل سکے گا. اللہ اکبر. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. وضو کی دعا، یہ وضو کی وضو کے دوران پڑھنی ہے. وضو کے دوران مسلسل جب پڑھتے وضو رہنا شروع کریں، میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے. ارے اللہ اکبر. اللہ بسم اکبر. اللہ والحمدللہ. الحمدللہ. ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے. وضو شروع میں بسم اللہ والحمدللہ، اس کے بعد پھر وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. مسلسل پڑھتے اگر آپ بیت جتنی الخلاء دفعہ میں پڑھ ہیں، سکیں. ٹوائلٹ میں ہیں، تو دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. باہر ہیں تو زبان سے پڑھتے رہیں، چاہے جتنی تعداد میں پڑھ سکیں. چند بار ہی پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ سارا دن کھلے اگر اس دعا کو پڑھ لیں، کھلا پڑھیں. اس دعا میں 3 چیزیں ہیں. تقویٰ، جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے، کسی تنہائیوں کے عیب کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ جس طرح میرا کفن سفید ہو اس طرح میرا دل بھی پاک پاکیزہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یا یہ ہے کہ میں اے اللہ نیک بننا چاہتا ہوں، وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ میرا گھر وسیع دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ آقا ناممکن میرے لیے، تیرے لیے تو نہیں ہے. اللہ اکبر. وبارک لی فی رزقی. اور رزق پڑھتے ہوئے 2 رزق مانگنے ہیں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی. ہمیں 2 دسترخوان چاہیے. جسمانی دسترخوان بھی چاہیے، وہ غذا ہے، خوراک ہے، گھر ہے، لباس ہے، زندگی کی لوازمات ہیں، یہ سارا رزق ہے. اور روحانی دسترخوان بھی چاہیے کہ اللہ مجھے سجدوں سے محروم نہ کرنا. اے اللہ میری زبان کو اپنی ذکر، تلاوت، تسبیح سے اور اپنے نام سے. فرمائے بعض اوقات اللہ ناراض ہو کر لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا. اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں خوشحال ہوں، وہ خوشحال اس دنیا کے چند لمحوں کا ہے. تو اس دعا میں بڑی طاقت ہے اور اس دعا میں بڑی قوت ہے. تو محترمہ کو ایک تو جو وظائف کر رہے ہیں ان کی اجازت دیتا ہوں سب کی. اچھا انہوں نے، اور اس دعا کو کہوں گا کثرت سے پڑھیں، انہوں نے ایک بات کہی اللہم ربنا، کیسے میں گھر دیکھ آئی. یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو بندہ 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارے گا، جو چاہے گا ملے گا. ارے اللہ اکبر. حج پہ جانا ہے، بڑا گھر چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے. یہ ابھی محترمہ نے جو کہا نا، میں نے اللہم ربنا والے سے اللہ کا گھر بھی دیکھا. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، میں یہ فضائل واقعات بیان کر رہا تھا، تو ڈی ایچ میں وہاں رہتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے ہم جہاں جا رہے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیں گے؟ میں کہ جو مقدر ہوگا کھا لیں گے. کہنے لگے نہیں، میں اس آیت سے نا ان سے دیسی مرغا چاہوں گا اور مجھے دیسی مرغا ملے. تو میں نے ان سے کہا جو آپ کا یقین ہوگا. اچھا بات ہوئی بھول گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گئے. جب واپس ہوئے ہم، کچھ دن وہاں قیام تھا،
مجھ سے کہنے لگے آپ نے محسوس نہیں کیا دیسی مرغا تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا. تو کہا وہ میری آیت کی برکت سے تو تھا. اچھا انہوں نے کیا عجیب بات کہی جنہوں نے دیسی مرغا پکایا. کہنے لگے ہمارے دل میں آیا کہ مہمان آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے برائلر لے کے رکھا ہوا ایک طرف کر دیا اور دیسی مرغا. اچھا یہ آیت وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ سے جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، عطا ہوتا. سارا دن اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کے تصور میں، ضروری نہیں آسمان پہ پھونک مارے تو اچھا خاصا بندہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا. تصور میں پھونک مار دیں، پھر یاد آ جائے، پھر 11 دفعہ پڑھ لیں، پھر یاد آ جائے، پھر 11 دفعہ پڑھ لیں. چند میں چند بار جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک مارے اللہ پاک دیتے ہیں. ارے اللہ اکبر. اچھا یہ وضو کے ساتھ ہی آپ نے ایک دفعہ لاسٹ ٹائم جو ہماری نشست ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ انا انزلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نے بینائی کے علاوہ جی میں آپ کو عجیب بتاؤں انا انزلنا کے فائدے، کیونکہ میں کنیکٹ کر لوں کیونکہ میرے پاس جو ایک اگلا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ 2040 تک دنیا کے 70% لوگوں کو اینک لگ جائے گی، تو نظر تیز کرنے کا نسخہ، تو یہ اس لیے میں نے خاص طور پہ کنیکٹ کیا. ایک ریسرچ ہے جو کہہ رہے ہیں 2040 تک 70% لوگوں کو دنیا میں اینک لگ جائے گی. یہ جو صورت قدر ہے، یہ صورت قدر جی اس کے کچھ فائدے عرض کروں گا. ایک تو جو بندہ وضو کے بعد ایک بار صورت قدر پڑھے گا اس کی نظر تیز ہوگی، ایک فائدہ یادداشت تیز ہوگی، اور دوسرا اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے اس کی نظر میں اللہ جل شانہ حیا عطا ہوگا. ارے اللہ آپ کوئی نیا کپڑا لیں، 32 بار صورت قدر پڑھ کے بوتل پہ دم کر کے سپرے کر دیں اس پہ، آپ حیران ہوں گے. ہمیشہ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی نعمتیں اور حیرت انگیز چیز ملے گی. 32 بار صورت قدر انا انزلنا اس پہ پانی کا چھینٹا مار دیں، سپرے کر دیں. اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ 3 بار صورت قدر اور 3 بار صورت کوثر، شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا، ایسا ہوا دھند بہت زیادہ تھی، میں حویلی سے یہاں لاہور پہنچا، اور حویلی سے لاہور 550 کلومیٹر ہے، موٹر وے سے آئے تو. اچھا میں پہنچا بہت پریشانی میں، ایک صاحب کے ہاں شادرہ کی ایک تنگ و تاریک گلیوں میں گاڑی ایک طرف کھڑی کی، وہاں پہنچا. ان کی کوئی مشکل تھی، غریب آدمی تھے، بہت غریب تھے. میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا.